الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اصال ثواب اس مجلس میں جمع ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خالہ جان میری ان کے اصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ایک ماں کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماؤں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیسے بیان کیا اور آقا علیہ السلام نے ماؤں کا ذکر کیا ہے تو کیسے ذکر کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ مریم ایک ماں کے نام پر رکھا اور پھر سورہ مبارکہ میں جو ذکر کیا ہے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کا ذکر کر. اب مریم علیہ السلام کون ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں، وہ ماں ہیں جن کو اعزاز حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کا ذکر. اور جب مائیں اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کا ذکر بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام سورہ آل عمران بھی رکھا ہے جس کا معنی ہے عمران کا خاندان. اور عمران کون ہیں؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں. یعنی نہ صرف ایک ماں کا تذکرہ ہے بلکہ ان کے ذکر کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے پورے خاندان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤں کا ذکر مائیں دنیا میں ہوں تب بھی ذکر جاری رہتا ہے، مائیں دنیا سے چلی جائیں تب بھی ذکر جاری رہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہ مریم علیہ السلام کا ذکر کر. پھر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور انبیاء کی ماؤں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف نبی کی ذات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے ان کی ماؤں کا تذکرہ بھی بیان فرمایا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی جب ہم ذکر کرتے ہیں ایک ذکر اللہ کا ہوتا ہے، ایک ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے اور ایک ذکر والدین بھی ہوتا ہے. ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں والدین کا ذکر ہو رہا ہے، ظہر پڑھ رہے ہیں والدین کا ذکر، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، یعنی جو نماز بھی ہم پڑھیں گے والدین کا ذکر اس میں آئے گا ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کے ذکر کو بھی زندہ کر دیا. تو والدین کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہیں والدین تو یاد زندہ ہے تو ان کا ذکر زندہ ہے، نہیں، والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کی یاد بھی زندہ رہتی ہے، ان کا ذکر زندہ رہتا ہے. نماز اس کی مثال ہے. جو مسلمان جو اللہ کا بندہ نماز پڑھے گا وہ ذکر والدین بھی کرے گا، دعائے مغفرت والدین بھی کرے گا. پھر ہم حج کو دیکھ لیں، حج کتنی بڑی عبادت ہے. حج پہ جب بندہ جاتا ہے تو بندہ احرام باندھتا ہے،
پوچھا جائے کس کے لیے جا رہے ہو، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جا رہا۔ مکہ پہنچتا ہے، مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد پھر اسے کہا جاتا ہے اب تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اللہم لبیک، اللہ کی صدائیں لگائی ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ کا ذکر کر لیا اب میرے نبی کا ذکر بھی کرو، اب میرے نبی کا ذکر بھی کرو۔ باری تعالیٰ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں مقام ابراہیم ہے اسے نماز کی جگہ بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، میرے اللہ میرے خلیل کو یاد کرو، میرے بندے کو یاد کرو، میرے نبی کو یاد کرو۔ جب یاد کر لیا، نبی کو یاد کر لیا، پھر کہا کہ اب باری تعالیٰ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ اس ماں کو یاد کرو جو اپنے بیٹے کے لیے صفا مروا پر دوڑ رہی، اس ماں کی یاد کو زندہ کرو۔ کرنا کیا ہے؟ آج بھی وہ ماں دوڑی تھی، آج سے 4000 ساڑھے 4000 سال پہلے چکر لگائے، اور چکر لگانے پر بیٹے کے لیے وہ نکلی تھی، بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے وہ نکلی تھی، چکر لگائے تھے صفا مروا پر۔ جب وہ دوڑی تھی کبھی وہ آہستہ کرتی تھی، اللہ نے اس ماں کی اس مشقت کو، اس پریشانی کو، اس مشقت کو تکلیف اٹھائی تھی، اس کی یاد کو ایسا زندہ کیا ہے۔ قیامت تک جو مسلمان، جو حاجی، جو عمرہ کرنے جائے گا اسے حکم دے دیا گیا ہے کہ اس ماں کی یاد کو زندہ کیا۔ ماں کی یاد کا واقعہ کب ہوا تھا؟ پانی نکل آیا، پانی ایک شخص کے لیے نکلا تھا، چاہیے بھی ایک کے لیے تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چاہیے تھا، لیکن جب دعائیں عمل کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اجر کو دیتا ہے۔ اجر عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن اجر ختم نہیں ہوتا، اجر قیامت تک جاری ہے، پانی قیامت تک جاری ہے۔ ماں کی یاد کو زندہ کرتا، اور ماں اس ماں کو حضرت بی بی ہاجرہ کہتے ہیں۔ ماں کی یاد کو اللہ نے قرآن میں زندہ کیا، قرآن پاک میں بار بار ماں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جہاں بیٹے کا تذکرہ ہوگا، جہاں خاندان کا تذکرہ ہوگا، وہاں ماں کا تذکرہ ہوگا۔ ماں کی یاد میں زندہ ہوگی، ماں کو بھی یاد کیا جائے گا۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی یاد بھی منائی جا رہی ہے، آج تک منائی جا رہی ہے اور قیامت تک منائی جائے گی۔ پھر ایک ماں کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتے ہیں۔ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام، ذکر موسیٰ کا کرنا تھا لیکن ماں کے ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہا۔ ماں پریشان ہے، فرعون بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، ماں پریشان ہے، کہیں میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اللہ ماں سے کلام فرماتا ہے، اے موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں ہے، یہ میرا خاص کلیم ہے، اس کی حفاظت ہمارے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کو صندوق میں رکھنا ہے اور صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دینا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر ان کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو دیکھتی دیکھتی کنارے پر ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ میرے بھائی کا جو صندوق ہے وہ فرعون کے ہی دربار کے سامنے جا کر گزرا۔ وہاں بھی ایک ماں ملتی ہے لیکن وہ ماں وہ ہے جو پالنے والی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی ہے، جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام، وہ جو فرعون کی بیوی تھی لیکن بیوی ہونے کے باوجود فرعون نے ان کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کیا تھا۔ وہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا، تکا اور موسیٰ کی حفاظت کے لیے ڈال بن گئی کہ نہیں، فرعون نے کہا
سوچا تھا کہ یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے کہ جس نے میرے تخت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، قتل کرنے کا ارادہ بنایا، لیکن حضرت آسیہ کہنے لگی نہیں، اس کو ہم پال لیتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کی راحت بن جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اور پھر ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دے دی کہ پیسے بھی ملیں گے، اپنے ہی بیٹے کو دودھ بھی پلانا، ماں کا تذکرہ ہوگا۔ اور بہن کا تذکرہ بھی یہاں پر ملتا ہے کہ جو بہن اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ایک یہ بہن تھی جس نے اپنی بھائی کا ساتھ فرعون کے دربار میں نہیں چھوڑا، ایک وہ بہن تھی جو کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑی تھی، جنہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ یزید کے دربار میں نہیں چھوڑا، ایک وہ بہن تھی۔ تو بہنیں بھی بھائیوں کا سہارا ہوا کرتی ہیں، اور ماں کا جو تذکرہ بات آگے نہ نکل جائے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کی والدہ کا تذکرہ کر کے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا جب جب موسیٰ کا تذکرہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کو بھی یاد کیا، جب جب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا حضرت بی بی ہاجرہ کو بھی یاد کیا جائے گا، جب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یاد کیا جائے گا۔ پھر آگے بڑھیے، ابھی ماہ ربیع الاول گزرا ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت کا شہادت، اب آئیے آقا علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا علیہ السلام اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے، جیسے اللہ نے تمام انسانوں کی والدین کا تذکرہ فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر کہ ہر شخص کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا گیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ہر ایک کے والدین کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ پھر جب آقا علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو پھر تذکرہ ایسے نہیں کیا بلکہ قسم کھا کے اللہ نے تذکرہ کیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ آقا علیہ السلام کے نسب کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ پیدا ہونے والے کی بھی قسم اور آپ کے والدین کی بھی قسم، اللہ نے آپ کے والدین کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر حضور کی والدہ کا تذکرہ جب آتا ہے ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے تو حضور بھی فرماتے ہیں، حضرت آمنہ بھی اپنا تذکرہ کرتی ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا جب جب حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوگا حضور کی والدہ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آقا کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت مصطفیٰ ہوا تھا، مجھے 9 مہینے تک مبارک باتیں بھی آتی رہی، بڑی بڑی شخصیات، یہ جو بڑی بڑی ماں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، حضرت اماں حفصہ بھی آئی، حضرت بی بی ہاجرہ بھی آئی، حضرت آسیہ بھی آئی، حضرت مریم بھی آئی، آج حضرت بی بی آمنہ کو مبارک باتیں بھی دے دیں کہ مبارک وہ آپ کی گرگوش سے زیادہ آ رہا ہے، جو نبیوں کا بھی سلطان ہے، جو کائنات کا بھی سلطان ہے۔ والدہ کا تذکرہ ہو رہا، والدین کی یاد منائی جا رہی ہے، اور وہ والدین جو آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں آ کر اللہ نے فرما دیا کہ والدین جب زندہ ہو تذکرہ پھر بھی ہوتا ہے، یادیں پھر بھی بنائی جاتی ہیں، والدین اس دنیا سے چلے جائیں تذکرہ اور یادیں پھر بھی بنائی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام 6 سال کی عمر ہے، حضور جاتے ہیں اپنی اماں کے ساتھ اپنے نانکے کی طرف، مدینے جا رہے ہیں،
حضرت آمینہ کا گھرانہ مدینے کا تھا، آپ کی شادی مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ بھی مکہ میں بھی ہے اور مدینے میں بھی۔ آقا مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں آ کر روضہ مصطفیٰ ہے، تو مکہ میں بھی رہے، مدینے میں بھی، باپ کے خاندان میں بھی رہے ہیں، والد کی جگہ پر بھی رہے، دادوں کی طرف بھی رہے اور نانوں کی طرف بھی رہے۔ پھر دیکھیں قرآن پاک کا سلوک بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ اللہ نے آقا قرآن مکی نازل فرمایا ہے، آقا قرآن مدنی نازل فرمایا ہے۔ آقا قرآن مکی نازل فرمایا ہے، آقا مدنی نازل فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی نسبت بھی آقا علیہ السلام کے دادے کے ساتھ بھی ہے، نانے کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام 6 سال کی عمر ہے، اپنی والدہ کے ساتھ جب مل کر اپنے نانا ماما ان کے گھر مل کر واپس آ رہے تھے، ابوا کا مقام تھا، آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، وصال قریب آ گیا، آپ نے اپنے شہزادے کو اپنے پاس بلا لیا، دعاؤں سے نوازا کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا پر راج کرے گا، مجھے مبارکبادیں یہ ملی ہیں، اور اے ام ایمن اس کو حفاظت سے اپنے ان کے گھر لے جانا، دادا کے پاس لے جانا۔ آقا علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو وہاں پر دفن کر رہے تھے۔ آج 1 مہینہ پہلے ہم نے بھی اپنی خالہ جان کو اور بیٹوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو دفن کیا ہے۔ آقا علیہ السلام 6 سال کی عمر ہے اور 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ننھے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام اپنی والدہ کو قبر میں اتارا۔ وقت گزرتا جاتا ہے، آپ مکہ میں سال گزارتے ہیں، مکہ میں گزارنے کے بعد آپ مدینے میں گزارتے ہیں، مدینے میں گزارنے کے بعد حج کا موقع ہے یا فتح مکہ کا موقع ہے، آقا علیہ السلام واپس جا رہے ہوتے ہیں، روح وہ والا استعمال کرتے ہیں کہ واپس بھی جانا ہے اور جاتے جاتے والدہ کی زیارت بھی کرنی ہے۔ بار میں آتا ہے کہ بھائی اس دنیا سے چلے گئے، بس قبر میں چلے گئے، اب قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے، اب والدین کی قبروں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے نہیں، آقا علیہ السلام کو بتا رہا ہے، حضور اپنی والدہ کی قبر پر رات بھر بیٹھے رہے، اور کیا باتیں ہوئی وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور دعائیں اور پھر باتیں اور پھر یاد، اور پھر ایک دن یاد کرتے کرتے صحابہ کے درمیان بیان فرماتے ہیں والدین کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے، والدین کو یاد کیسے کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک وقت ہوتا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز دیتی، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نماز چھوڑ دیتا والدہ کی بات سننے پہنچ۔ یا آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتا اور حضور کی بات اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ آقا علیہ السلام والدہ کو کیسے یاد کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک دور تھا جب آپ مکہ میں تھے، مکہ میں کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھیں، کہیں شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑتا تھا، کہیں طائف میں پتھر لگ رہے ہیں، کہیں آپ کو کچھ برا بھلا کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کے خلاف غلط الفاظ بولے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے اصحاب پر اذیتیں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن آج بھی ایک دور ہے، آپ کے پاس اصحاب کی فوج ہے، اصحاب آپ کی تعظیم و تقریر ایسی کرتے ہیں، ادب ایسا کرتے ہیں، احترام ایسا کرتے ہیں۔ آج کے دور کو کیسا سمجھتے ہیں کہ کس کی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ آج تو آپ کو سب کچھ مل گیا، مدینے کی ریاست مل گئی، اصحاب اتنی بڑی فوج مل گئی، اور پورے عرب میں اسلام پھیل رہا ہے، آج بڑا اچھا دور ہے، کیا خواہش رہ گئی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا اور میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے بیٹے کی قیادت ہوگی، تمام
عالم دنیا اسی قیادت میں چلیں گے۔ آج میرا دل کرتا ہے کاش میری والدہ ہوتی اور وہ اس میرے منصب کو دیکھتی، وہ اس منصب کو دیکھتی تو پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دل کرتا تھا، جہاں یاد آتی تھی اپنا والدہ کو یاد کیا کرتے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور صلی اللہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری والدہ۔ پھر کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہارے والد۔ جو والدہ مشقت اور تکالیف اٹھاتی ہے، جو پریشانیاں اٹھاتی ہے، جو دردیں اٹھاتی ہے، جو 9 مہینے گزارتی ہے، پھر اس کے بعد پرورش میں جو گزارتی ہے، اس کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو یہ اعزاز دیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت۔ ہم لوگ بس اس انداز سے اس حدیث پاک کو پڑھ لیتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بعد اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ ماں کی خدمت کریں گے تو جنت مل جائے گی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جنت مل جائے گی، ماں کا ادب و احترام کریں گے جنت مل جائے گی، ماں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے جنت مل جائے گی، ماں کو راضی رکھیں گے جنت مل جائے گی۔ بعد اس تفسیر تک آ کر رک جاتے ہیں۔ ایک اور اینگل سے بھی آج آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ یہ جو فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، قدم کیوں کہا؟ قدم سے تشبیہ کیوں دی؟ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا قدم تو نیچے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا ماں کے ہاتھوں کے نیچے جنت ہے، یہ بھی فرما سکتا تھا ماں کا ادب کریں گے تو جنت ہے، یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ماں کے چہرے کے اتنا جنت کی ضمانت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے صدقے سے تمہیں جنت ملے گی، تو ماں کے اگلے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ ماں کے پورے وجود تک تو تم پہنچ بھی نہیں سکتے، ماں کے قدموں کی ہی اگر تم خیرات لے لو تو تمہیں جنت مل جائے گی، اور ماں کے پورے وجود کے ساتھ اگر تم اپنے قربان کرو گے تو پھر تمہارا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حج پر نہیں جا سکتا، عمرہ پر نہیں جا سکتا، ماں کو خوبصورتی کے ساتھ مسکرا کر ماں کو ادب کے ساتھ تک لے، اسے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا، مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ والدین کی زیارت کر لی جائے، ان کو تک لیا جائے، ان سے دیکھ لیا جائے، ان سے باتیں کر لی جائیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ آج اگر جن کے والدین حیات ہیں انہیں معلوم ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کر کر ان کو کتنا سکون مل سکتا ہے، اور والدین کو کتنا، والدین کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، دور ہو جائیں تو والدین کو صرف وقت چاہیے ہوتا۔ فرقان حمید والدین کا ادب سکھاتے ہوئے یہاں تک بھی بیان فرماتی ہے، یہ بھی والدین کا تذکرہ ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی پورا ہو جائے، والد ہو یا والدہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، فرمایا کہ ان کو عزت نہ کہو، ان کے ساتھ بے ادبی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کا کہا مانو۔ پھر حدیث پاک کو اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے، 3 مرتبہ آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے آج آپ نے یہ عجیب بات کی ہے
کوئی بات کرنے والا بھی نظر نہیں آیا، کسی نے دعا بھی نہیں مانگی، آپ نے آمین آمین 3 دفعہ کہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی جبرائیل آئے تھے، آج کے موضوع کے مطابق بات کرتا چلوں، انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کے بارگاہ پورے ہو جائیں اور لوگوں کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، ان پر اللہ اور رسول تمام فرشتوں کو لوگوں کی لعنت ہو۔ میں نے کہہ دیا ہے آمین۔ تو یہ دیکھو کتنا بڑی آقا علیہ السلام نے بات کی ہے کہ جنت حاصل کرنی ہے تو ماں خدمت کر کے حاصل کرنی ہے۔ حضور غوث اعظم کی ماں کا تذکرہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، جہاں جہاں جب ہم حضور غوث اعظم کی بات کرتے ہیں ان کی ماں کی یاد بھی آتی ہے۔ کیسے آتی؟ بچپن میں ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، والدہ نے 40 دینار، اس وقت کی 40 کرنسیاں کپڑے میں کپڑے میں سی کر بھیج دیا اور ایک ہی جملہ بولا کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اب جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں، اس واقعے کو اہل دیوبند بھی بیان فرماتے ہیں، اہل حدیث بھی بیان فرماتے ہیں، تمام مکاتب فکر کا فکرہ یہ واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم جب ڈاکو آتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں، پوچھتے ہیں لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا تلاشی بھی گئی، پھر نہیں نکلا، پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، لیڈر کے پاس لے گئے، جو سربراہ تھا اس کے پاس لے گئے، کہا لڑکا ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو؟ تلاشی ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں نکلا، جھوٹ بولتے ہو؟ کہا کہ اور کچھ بھی کہہ لو، مجھے جھوٹا نہ کہنا، یہ میرے ماں کو گالی ہے، مجھے جھوٹا نہ کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس 40 دینار ہے، میری ماں نے مجھے صرف ایک بات کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ میں کٹ تو سکتا ہوں، میرا پیسہ لٹ تو سکتا ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو بات کہاں سمجھ میں آئی کہ جہاں غوث اعظم کا تذکرہ ہوگا وہاں حضور غوث اعظم کی والدہ کا تذکرہ بھی ہوگا، والدہ کا تذکرہ بھی ساتھ ہوگا، والدہ کی یاد بھی منائی جائے گی۔ پھر آئیے پاکستان کے ایک بزرگ کی بات کرتے ہیں، حضرت سلطان باہو کی بات کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے والدہ کو کہتے ہیں والدہ محترمہ میں نے آج تک جب سے ہوش سنبھالا ہے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ والدہ نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال۔ والدہ نے کیا کہا؟ اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال ہے۔ پوچھا اماں جان رات کو میں اٹھتا ہوں، نیند سے میں بیدار ہوتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو میں کرتا ہوں، رات کو مصلی پہ عبادت میں کرتا ہوں، آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے دودھ پلاتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں وضو نہ کر لوں، وضو کرتی تھی تو تجھے دودھ پلاتی تھی۔ یہ اس کا صلہ ہے کہ تیری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو آج ماؤں کو بھی یہ نصیحتیں ہیں کہ دیکھیں جب اللہ کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر وضو کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ بچوں کو دودھ پلایا جائے گا تو پھر بچے بھی نیک صالح اور فرما بردار بنیں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی تھا کہ ہم اس والدہ کو یاد کریں جس والدہ نے اپنی زندگی بچوں کے لیے قربان کر دی، اور ہر والدہ کرتی ہے۔ اور جن نبیوں کا ہم نے ذکر کیا ان کی ماؤں کا تذکرہ کیا، انہوں نے بھی بچوں کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی، تبھی تو ان کا تذکرہ آیا، تبھی تو ان کا ذکر کیا گیا اور پورے خاندان کا ذکر کیا گیا، پورے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت میری خالجان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کی تمام منزلیں آسان فرمائے، اور ہمیں قدم نعمت ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔